انمول خزانہ نمبر 1 کے فضائل بتا رہا ہوں. جو اس کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھے گا اللہ پاک اس دن اس کو 70 بار نگاہ رحمت سے دیکھے. کتنی بار؟ کتنی بار؟ کہ ہے کسی کی جیب میں انمول خزانہ؟ 70 بار ہے کسی کی جیب میں. 70 بار نگاہ رحمت سے دیکھیں گے. کتنی دفعہ؟ 70 بار. یہ میں اس کے فائدے لکھے بتا رہا ہوں آپ کو. 70 بار اللہ پاک اس کو نگاہ رحمت سے دیکھیں گے. 70 بار. اور دوسرا فائدہ سنیں. دوسرا فائدہ یہ ہے، دوسرا فائدہ کہ وہ جس حالت میں مرے گا، جیسی بھی حالت مرے گا، خاتمہ ایمان پہ ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں شہادت ہوگی. اور تیسرا فائدہ اس کا لکھا ہوا ہے، اور میں کہ اللہ پاک جل شانہ اس بندے کے لیے جس بندے کو یہ وظیفہ کرے گا 2 انمول خزانہ، اس دن اللہ پاک اس کی حاجتیں پوری کریں گے. کتنی حاجتیں؟ ہائے ہائے. اس کی حاجتیں اللہ پوری کریں گے. اور اس کی ادنا سی فرمائی یہ ہے، ادنا سے اس کا فائدہ یہ ہے. اب سنیں، فرمایا کہ جو بندہ یہ انمول خزانہ پڑھتا ہے تو کیا ہوا؟ قسم ہے میری ذات عزت و جلال اور ارتفاع مکان کی، اللہ نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے، اپنی عظمت کی قسم کھائی ہے، اپنے جلال کی قسم کھائی ہے. ذرا غور سے سنیں تو صحیح. میرا رب قسمیں کھا رہا ہے. آپ آخر ہو جاتی ہے. کوئی بندہ جب قسم کھاتا ہے تو سمجھ لے آخر ہو گئی ہے. قسم کھا کے میرا اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد اس کی تلاوت کرے گا، انمول خزانہ نمبر 1 کی بات کر رہا ہوں، تلاوت کرے گا، پہلا جو اس کا فائدہ ہوگا، میرا اللہ کہتا ہے اس کی مغفرت ہو جائے گی. میرے پاس ایک واقعہ آیا، اس کو بھی ذرا تھوڑا سا وضاحت سے کر دو. ایک واقعہ آیا، ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ میرے والد صاحب، میں اور والدہ، آپ نے مشورہ دیا تھا کہ دن رات انمول خزانہ نمبر 1 نمبر 2 پڑھنا ہے. کہا کہ میں نے نمبر 1 اس میں ترکیب خاص میں لکھا ہوا تھا کہ 21 بار صبح شام پڑھیں. میں نے پڑھنا شروع کیا. پڑھتے کہا کہ آپ سے درس میں سنا تھا کہ بعض عمل ایسے ہیں، بعض بندے ایسے ہیں جن کو مرنے سے پہلے اللہ جنت میں ان کا محل دکھا دیتے ہیں. کہا کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں میرا اللہ نے جنت میں میرا محل دکھایا، میرے والد کا دکھایا، میری والدہ کا دکھایا. اور میں نے اپنی والد کے والد کا پوچھا محل ہے؟ کہا نہیں ہے، وہ کسی پکڑ میں ہے، وہ کسی عذاب میں ہے. اور میں نے پوچھا ان سے یہ جنت کا محل کیوں آپ نے میرا بنایا؟ کہا تو ہر فرض نماز کے بعد جو وظیفہ پڑھتا ہے، انمول خزانہ نہیں کہا، انمول خزانہ تو میں نے ہی نام رکھ دیا، جو وظیفہ پڑھتا ہے تیری مغفرت ہوتی ہے اور تجھ پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور اس لیے اللہ پاک نے تیرا محل بنا دیا اور مرنے سے پہلے تجھے دنیا میں دکھا دیا. اب سنیں ذرا، اللہ پاک 3 قسمیں اٹھاتے ہیں، فرماتے ہیں میں اس کی مغفرت فرماؤں گا، پہلا، اور دوسرا اسے جنت نہیں دوں گا، جنت الفردوس دوں گا، جنت الفردوس میں جگہ دوں گا. اور اگلی بات، ہر روز 70 مرتبہ اس پہ نظر رحمت پہ دیکھوں گا. کتنی مرتبہ؟ میں قبرستان میں کھڑا تھا تو ایک نعت خان ایک نعت کہہ رہا تھا، اور اس نے ایک لفظ کہا جو مجھے یہاں جا کے لگا، وہ میں آپ کو پورے تو مجھے پتہ نہیں اس نے کیا کہا. ایک لفظ اس نے کہا، اور کیا کہا؟ ایک قطرہ جو بخشے مینوں کم بن جاندہ ہی میرا. مولا اگر آپ مجھے ایک قطرہ بخش دیں تو میرے تو سارے کام بن جائیں. آپ تو میرا کریم آقا 70 مرتبہ نگاہ رحمت سے فرماتے ہیں، ہم پہ تو ایک مرتبہ بھی نگاہ رحمت ہو جائے تو ہمارے کام بن جائے. ایک مرتبہ. اور میرا رب ایک مرتبہ ساری دنیا کے اربوں کھربوں لوگ اور ساری انسانیت کے کھربوں مخلوق ایک رحمت سے دیکھے، سب کو اس کی من چاہی بھی دے، سب کو اس کی مرادیں بھی دے، سب کو اسی وقت کھلا بھی دے، پلا بھی دے، سلا بھی دے، بٹھا بھی دے، اور ساری چاہتے ساری چیزیں پوری ہو جائیں. کس پہ؟ ایک رحمت پہ. اور جس پہ ہر نماز کے بعد وہ کریم 70 رحمتیں بھیجتا ہو. سن لو اللہ والو، فرمائے جنت عبادت سے نہیں ملے گی، عبادت شرط ہے، پر ملے گی رحمت سے.
اور آپ تو انمول خزانہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھ کے 70 بار اللہ کی رحمت میں آ رہے ہیں. وہی جو انمول خزانہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھتے ہیں اور انہیں یاد ہے آج میں انہیں مبارک دیتا ہوں، مبارک دیتا ہوں، مبارک دیتا ہوں. میں نے کئی دفعہ لفظ مبارک کبھی کبھی کہا ہے، 3 بار اکٹھا مبارک شاید میری زندگی میں پہلی دفعہ ہو کہ میں انہیں مبارک دیتا ہوں، مبارک دیتا ہوں، مبارک دیتا ہوں، جن کو ہر نماز کے بعد پڑھنے پہ 70 بار میرا رب نظر رحمت سے دیکھے، نظر رحمت سے دیکھے، 70 بار نظر رحمت سے دیکھے، پڑھنے پہ 70 بار نظر رحمت سے دیکھے. وہ بہت بڑی مبارکباد کے مستحق ہیں، بہت بڑی مبارکباد کے مستحق. آگے سنیں ذرا غور سے، توجہ سے، اور میرا مشورہ ہے اس کو جلدی جلدی یاد کر لیں. پہلا فائدہ کیا ہے؟ اللہ اس کی مغفرت فرمائیں گے. دوسرا فائدہ جنت الفردوس عطا فرمائیں گے. تیسرا فائدہ جس وقت پڑھے گا اس وقت اللہ پاک اس پہ 70 بار نگاہ مغفرت فرمائیں گے، نگاہ رحمت فرمائیں گے، نگاہ رحمت، نگاہ رحمت فرمائیں گے. یہ حدیث میں حدیث عرض کر رہا ہوں، صحیح حدیث ہے، یہ وہ پڑھ کے سنا رہا ہوں. اور چوتھا فائدہ سنیں، چوتھا فائدہ اس کی 70 حاجتیں پوری ہوں گی. کتنی حاجتیں؟ 70 حاجتیں پوری ہوں گی. اور حدیث کے الفاظ ہیں ادنا حاجت کا درجہ یہ ہے کہ ہم اس کو معاف کر دیں. اب بولو کتنے فائدے ہو گئے؟ 4 فائدے ہو گئے. چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اس کی 70 حاجتیں پوری کروں گا. اور 5واں فائدہ سنیں، 5واں فائدہ یہ ہے اس کو دشمنوں پر میں غلبہ عطا کروں گا. تفسیر روح المعانی حوالہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 106 اور معارف القرآن میں بھی اس کا حوالہ موجود ہے. شیخ محمد شفیع رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے. ہاں، دشمنوں پر غلبہ، وہ دشمن جادو، وہ دشمن جنات، وہ دشمن حاسد، وہ دشمن نفس، وہ دشمن شیطان، وہ دشمن کوئی بھی ہے، میں دشمنوں پر اس کو غلبہ دوں گا. اور اس میں ایک اور چیز ہے، انمول خزانے میں ایک اور چیز ہے، وہ ہے سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات. اس کے بارے میں ایک چھوٹا سا بتاتا ہوں. ایک درویش تھے، ان کے پاس شیخ شبلی تشریف لائے، پڑھا رہے تھے، لوگوں کو روح کی دنیا دے رہے تھے. کھڑے ہو گئے، پیشانی میں بوسہ دیا، پیشانی پہ بوسہ دیا، اپنے ساتھ مسند پہ بٹھایا، احترام و اکرام کیا، جاتے ہوئے ہدیہ دیا اور وہ چلے گئے. بعد میں شاگرد کہنے لگے حضرت لوگ تو ان پہ تان اور اعتراض کرتے ہیں، یوں 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 کہتے ہیں. اب سنیں ذرا غور سے، سنیں ذرا غور سے. میں لگے میں نے جو خواب میں دیکھا ہے وہی کچھ کیا ہے. خواب دیکھا یہ میرے آقا کی بارگاہ میں یہ بندہ حاضر ہوا، حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے، سبحان، کھڑے ہو گئے. میرے حضور نے ایسی پیشانی میں بوسہ دیا، پیشانی پہ بوسہ دیا، ایسی اعزاز اکرام احترام پیار کیا جو میرے حضور نے کیا. میں نے حضور سے پوچھا خواب ہی میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا یہ عمل کس وجہ سے ہے؟ فرمایا 80 سال سے ہر نماز کے بعد یہ بندہ لقد جاءکم رسول والی آیت، دونوں آیتیں پڑھتا ہے، اس لیے میری بارگاہ میں ان دونوں آیتوں کے پڑھنے، یعنی سورۃ توبہ کی آخری دونوں آیتوں کے پڑھنے کی وجہ سے میری بارگاہ میں یہ مقام ہے، یہ وقار ہے، یہ عظمت ہے. سبحان اللہ. اس سے بڑی ولایت کی انتہا کیا ہوگی؟ میرے حضور استقبال فرمائیں، میرے حضور پیشانی پہ بوسہ دیں اور میرے حضور بٹھائیں، پیار کریں، محبت کریں. اس سے بڑا اور کیا ہوگا؟ اس آیت کے اندر تصویر بہت ہے، اس آیت کے اندر دیدار مصطفیٰ بہت ہے، اس آیت کے اندر رزق اور روزی بہت ہے، اور اس آیت کے اندر حفاظت، کفایت، کفالت بہت ہے. اور 5 تو آپ پڑھتے ہیں یہ آیات، اور 6 پڑھتے ہیں انمول خزانہ نمبر 1 میں دعائے ابو درداء. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کملی والے کے غلام صحابی ہیں.
फरमाते हैं कि वो बैठे थे, एक बंदा आया, कहने लगे शेख आपके घर को आग लग गई। मैं नहीं लगी, बड़े इत्मीनान से। दूसरा आया, कहने लगे आग लग गई, मैं नहीं लगी। तीसरा आया, उसने कहा आप आपके घर के दरवाजे के, आपके घर के करीब पहुंची थी और बुझ गई और आपका घर बच गया। अहले मजलिस, अहले महफिल ने पूछा आका आप किस बुनियाद पर फरमा रहे थे? फरमाया मेरे हुजूर ने फरमाया जो बंदा ये दुआ पढ़ लेगा सुबह शाम तक उसका कोई हादसा नहीं होगा। मैं ये दुआ पढ़ के आया हूं, मैंने दुआ भी पढ़ी है और दुआ का यकीन भी लिया है। एक साहब मुझसे कहने लगे मेरी गाड़ियों का एक्सीडेंट बहुत होता है और मुझे चोटें बहुत लगती हैं और मेरे खाने में से बाल बहुत निकलते हैं। मैंने कहा यह दुआ पढ़, अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला, यह अबू दरदा की दुआ है रज़ी अल्लाह की। उसने पढ़ा, उसके मसले हल हो गए। चलो इसमें एक और आयत है अनमोल खजाने की बात, शाहिद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा, यह आयत है। इसकी एक फजीलत बताता हूं, बड़े कमालात हैं इस आयत मुबारका के। दो बंदे जा रहे थे सफर में जा रहे थे। रात को जंगल पड़ गया तो किसी महफूज जगह पे जंगल में अपना कयाम का इरादा किया कि रात यहीं सो जाए किसी महफूज जगह। आधी रात में आंख खुली और कानों ने सुना दो बंदे आपस में बातें कर रहे हैं पर नजर नहीं आ रहे हैं। एक कहने लगा इसको छेड़े, इसको तंग करें, परेशान करें। दूसरा कहने लगा परदेसी मुसाफिर है, परदेसी मुसाफिर, इसको क्यों छेड़ेंगे? जो बंदा सो रहा था और वो सुन रहा है, इसको क्यों छेड़ेंगे? और दूसरा कोई शैतान मिजाज का था, उसके मिजाज में शैतानियत थी। युवस्विसु फी मिनल जिन्नत वन्नास, कोई ऐसा था खरनास था। उसने फिर कहा, अब ये सुन रहा और वो सजा देने पे तुला हुआ है, सजा देने पे तुला हुआ। आखिर कहते हैं मैंने सोते सोते मुझे किसी ने बताया था, दुर्वेश ने, जो बंदा ये आयत पढ़ लेगा किसी का वार नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा? वो कुल्हाड़ी का, छुरी का, बंदूक तलवार का, रिवाल्वर पिस्तौल का, थप्पड़ घोंसे का, जादू